تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم چھیڑے تمہارے۔ میرے والد محترم حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس رضی اللہ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ بعض دفعہ ہماری امی جان کو پوچھا کرتی تھیں کہ وہ ہمارے ابا کہاں ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ وہ بہرحال تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہی کہا کرتی تھیں کہ اگر انہوں نے آنا ہی نہیں ہے تو آپ نے ایسے ابا سے شادی کیوں کی؟ تو اس لیے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جامعہ میں جائے گا۔ میں حیران ہوا کرتا تھا کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جامعہ احمدیہ میں صرف وہ شخص جائے گا جو کہ بالکل نکما ہے؟ ہماری روح کے خوابیدہ ساز ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام حکایات صدق و وفا کے ساتھ MTA انٹرنیشنل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور گزشتہ پروگرام کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے مہمان ہیں مکرم مولانا منیر الدین صاحب شمس۔ آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک لمبے عرصے سے سلسلہ عالیہ احمدیہ کی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ اس وقت MTA انٹرنیشنل کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر اپنے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دینے کی توفیق پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل وکیل التصنیف کی حیثیت سے بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کو خدمت دین کا موقع مل رہا ہے۔ مکرم مولانا، بہت بہت شکریہ ہمیں اپنے اوقات میں سے، قیمتی اوقات میں سے وقت دینے کا۔ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جامعہ احمدیہ جب آپ نے جوائن کیا تو سب سے پہلے تو ہمیں اس زمانے کے جن اساتذہ سے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا، ان کے جو انداز تربیت تھے، ان میں سے اگر کوئی بات جو ایسی ہو جو آپ کے ذہن کے اس تختی پہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ وہ تاریخ کے حوالے کی جائے، تو وہ پہلے بیان فرمائیں اور پھر ہم آپ کے میدان عمل کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ جامعہ احمدیہ میں ہمارے پرنسپل حضرت سید میر داؤد احمد صاحب تھے۔ آپ کے بھائی سید میر محمود احمد صاحب ہمارے اساتذہ میں سے تھے۔ مولانا غلام باری صاحب سیف، پھر ملک سیف الرحمان صاحب، پھر ایک ملک مبارک احمد صاحب تھے، قریشی تنویر صاحب تھے، اور ابو المنیر نور الحق صاحب تھے۔ تو محمد احمد صاحب جلیل، وہ بھی ہمیں حدیث پڑھاتے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اساتذہ ہوا کرتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے بہت ہی اللہ کے فضل سے دیندار تھے، اور ان کو دیکھ کر رشک ہوتا تھا، اور ہم کوشش کرتے تھے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق پاتے رہیں۔ بڑی باقاعدگی کے ساتھ وہ کلاسز میں آیا کرتے تھے اور ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ میر محمود احمد صاحب کے متعلق تو یہ آتا ہے کہ خواہ بارش ہو یا کچھ بھی ہو، انہوں نے بہرحال سائیکل پر ضرور پہنچنا ہے۔ تو بہرحال ساروں کے ساتھ بہت ہی پیار اور شفقت کا ہمارے ساتھ سلوک رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہم اس قابل بن سکے کہ ہم بھی جامعہ احمدیہ کی تعلیم کو مکمل کر سکیں۔ میر صاحب کے متعلق یہ بھی میں نے سن رکھا ہے، آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہ رخصت نہیں دیا کرتے تھے جامعہ سے کسی بھی حالت میں؟ کیا یہی میں عرض کر رہا تھا نا کہ وہ تو بہرحال انہوں نے پہنچنا ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ سخت تھکے ہونا تو وہ بیان کیا کرتے تھے کہ میں تو سائیکل پر چلتے ہوئے بھی نا بس آنکھیں ذرا جھپک لوں تو میری نیند پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے تو بہرحال آنا ہوتا تھا، اور ہماری بھی پھر یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم کلاسز میں ضرور پہنچیں، کیونکہ اگر کلاس مس کریں گے تو ہمارا مطلب کہ وہ سبق جو ہے وہ جاتا رہے گا اور ہم اس سے محروم رہیں گے۔ تو اس لیے بہرحال کوشش یہی ہوتی تھی کہ سارے کے سارے جامعہ میں پہنچیں۔ واقفین کی جو ٹریننگ ہے وہ بہرحال فوجیوں سے کم نہیں بلکہ بڑھ کے ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو ٹریننگ ہے اس کے بعد میدان عمل میں جب آپ آتے ہیں تو اس زمانے میں کیا اصول تھا، یا خلفاء کی طرف سے یا خلیفہ وقت کی طرف سے کیا تھا ہدایات کے؟ پہلے آپ کو پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پر خدمت کی توفیق ملی بطور مربی سلسلہ؟ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلے دورہ افریقہ کے لیے تشریف لے گئے، تو جب واپس تشریف لے، اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ خلافت کا جو کانسیپٹ ہے اور خلافت کی برکات
اور اس سے متعارف ہونا یہ ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے زمانے سے شروع ہوا، کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ تو چونکہ آخری سالوں میں بیمار تھے، وہ ہم چھوٹے بچے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کا جب انتخاب ہوا ہے تو اس وقت الحمدللہ کہ میں مسجد مبارک میں موجود تھا اس موقع پر، اور سب سے پہلی جو بیعت حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی گئی اس میں بھی میں شامل تھا۔ تو اس وقت سے ہمیں خلافت کا پتہ چلا، خلافت کیا ہوتی ہے، اس کی برکات کیا ہیں، اسے کیسے مستفیض ہوا جا سکتا ہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے جامعہ احمدیہ میں بھی تشریف لایا کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے جو سالانہ تقریری مقابلہ جات ہوتے تھے اس میں بھی آپ تشریف لائے اور ہم نے آپ سے انعام بھی حاصل کیے ہوئے ہیں۔ پھر جب شاہد ہم نے کر لیا، جامعہ احمدیہ کا آخری سال مکمل کر لیا، تو اس وقت بھی آپ کے ہاتھ سے ہم نے انعام تک وصول کیے۔ تو آپ نے مختلف حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قانون بنا دیا تھا کہ جو بھی مربی بن جائے گا، یعنی جامعہ احمدیہ کا سارا 7 سالہ کورس پورا کر لے گا، تو اسے پہلے پاکستان کے دیہات میں رکھا جائے گا 3 سال کے لیے۔ تو وہ ایک آپ کا ٹرائل پیریڈ ہوگا۔ تو جب وہ 3 سال مکمل ہو جائیں گے تو پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس مربی کو کیا پاکستان میں رکھا جائے یا پاکستان کے باہر کسی ملک میں بھجوا دیا جائے۔ مجھے چونکہ بدوملی جانے کا ارشاد تھا تو سیالکوٹ کی جو تربیتی کلاس تھی اس کے بعد میں بدوملی چلا گیا۔ ابھی چند مہینے ہوئے تھے کہ مجھے یہ ارشاد ملا کہ میری تقرری نائب امام مسجد فضل لندن کے طور پر انگلستان کر دی گئی ہے اور اس کے لیے میں ویزے کے لیے اپلائی کروں۔ تو وہ قانون جو 3 سال والا تھا اس میں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے استثناء ملی۔ تو میں نے اس وقت ہمارے منصور احمد خان صاحب جو اس وقت وکیل اعلیٰ ہیں، اس وقت وکیل التبشیر ہوا کرتے تھے، جب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں اسلام آباد پاکستان جا کر ویزے کے لیے اپلائی کر دوں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں چونکہ قادیان تو خیر میں 1-2 دفعہ گیا ہوا تھا، کہ میں چونکہ پاکستان سے باہر کسی ملک میں پہلی دفعہ جاؤں گا ایز اے مربی یا مبلغ، تو یہ مجھے بتائیں کہ میں جب ویزے کے لیے اپلائی کر کے آؤں تو پھر کیا ہوگا، مجھے کہاں کام کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ طاول مجیب صاحب راشد کی جگہ نائب امام بن کے جا رہے ہو، ان کو ریپلیس کرنا ہے۔ ان کو ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے بعد 1 سال لگا تھا ویزا حاصل کرنے میں، تو آپ بھی ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر بس آ جائیں اور اطلاع کر دیں دفتر میں، پھر دیکھیں گے کہ آپ کو کسی دفتر میں رکھنا ہے یا بدوملی واپس بھجوانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ گرمیوں کے دن تھے، جون کا مہینہ تھا، میں گیا اور اسلام آباد برٹش ایمبیسی میں نے انٹرویو دیا، وہ کہ 1-1.5 گھنٹہ میرا انٹرویو لیا گیا۔ تو انگلش میں تھا انٹرویو، ہماری ٹوٹی پھوٹی انگلش ہوتی تھی، بہرحال جو کچھ آتا تھا میں بولتا رہا۔ انہوں نے مجھے بہت سوال کیے، گھریلو بھی سوال تھے کہ پھوپھیوں کے کیا نام ہیں، ان کے فلاں کے کیا نام، جو پتا تھا میں نے بتا دیا آنیسٹلی، اور جو مجھے نہیں پتا تھا میں نے کہا جی سوری مجھے نہیں پتا ہے۔ پوچھنے لگے کہ جی آپ نے لندن جانا ہے تو کیا دوسرے شہروں میں بھی جائیں گے؟ میں نے کہا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پہلی دفعہ جانا ہے۔ کہنے لگے کتنے سالوں کے لیے جانا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے ہیڈ آف دی کمیونٹی پر ہوتا ہے۔ ویسے بالعموم 3 سال کے لیے ہمیں بھجوایا جاتا ہے، اور اس کے بعد خلیفہ وقت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ 3 سال کے بعد واپس بلا لیا جائے یا وہیں پر رکھا جائے یا کسی اور جگہ بھجوا دیا جائے۔ بہرحال جو کچھ مجھے پتا تھا، اچھا کہنے لگے وہاں پہ جا کے کرنا کیا ہے؟ میں کہ یہ بھی نہیں پتا ابھی، کیونکہ پہلی دفعہ جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے باہر ویٹ کرو۔ میں خیر انتظار گاہ میں ویٹ کر رہا تھا، کوئی 20-25 منٹ کے بعد اس آفیسر نے مجھے بلایا۔ مجھے اچھی طرح ابھی بھی یاد ہے کہ جس دروازے میں وہ کھڑا تھا اس نے مجھے کہا کہ ہیئر از یور پاسپورٹ۔ تو میں نے کہا میں وین شوڈ آئی کم فار دا ویزا؟ کہنا ہیئر از یور ویزا، آئی ایم گیونگ یو دا ویزا۔ اور میں تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسی وقت ویزا مل جائے گا، جبکہ کہ پہلے کو 1 سال لگ چکا تھا۔ خیر میں ربا گیا، اور دوسرے دن جب میں نے دفتر میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور حیرت ہوئی ان کو بھی کہ یہ کس طرح ویزا مل گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا۔ اور میں ایک دوسری وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ادھر آنے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے کوئی 2 ہفتوں کے بعد انگلستان تشریف لانا تھا، اور آپ کی فلائٹس کی تفصیل جو ہے وہ ان دنوں چونکہ حالات صحیح نہیں ہو رہے تھے، بذریعہ تار نہیں دینا چاہتے تھے، اور وہ پھر ساری تفصیلات میں لے کر آیا۔ حضور کے اس دورے سے متعلق بلکہ حضور کے دورہ جات سے متعلق پورا
انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے، لیکن کیا جب آپ تشریف لائے ہیں، ویزا تو آپ کو فوری مل گیا، تو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا آنے سے پہلے؟ بالکل، جب حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ مجھے ویزا مل گیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو فوری طور پر لندن بھجوا دیا جائے، فلائٹ بکنگ کی جائے اور بھجوا دیا جائے۔ تو میں نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ حضور جانے سے پہلے اگر دعا کے لیے میں حاضر ہو جاؤں، تو حضور نے مجھے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جمعے کے بعد آ جائے۔ میں خیر جمعے کے بعد سخت گرمی تھی اور مجھے بخار بھی ہوا تھا۔ مسجد اقصیٰ میں اس وقت خطبہ ہوتا تھا، جمعہ ہوتا تھا۔ میں ادھر سے واپس آ کر میں پرائیویٹ سیکرٹری کے دفتر میں پہنچا اور میں نے بتایا کہ حضور نے فرمایا تھا، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں، جمعے کے دن تو حضور ملاقات ہی نہیں کرتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی سے بھی نہیں ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھائی حضور نے خود فرمایا ہے تو اس لیے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، لیکن اگر حضور نے پوچھا تو بتا دیں کہ میں تو ارشاد کے مطابق آیا تھا اور آپ نے یہ کہا ہے تو میں چلا گیا ہوں۔ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے۔ خیر ابھی میں گھر پہنچا نہیں تھا کہ دوسری طرف سے، دوسرے رستے سے سائیکل پر پرائیویٹ سیکرٹری کے دفتر سے ایک شخص پہنچ کے انہوں نے کہا حضور نے بلایا ہے۔ میں پھر حاضر ہوا تو حضور نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ حضور نے خیر مختلف نصائح فرمائیں کہ جا کر پیار محبت کے ساتھ سارا کام کرنا ہے، اور پھر حضور نے اپنا بھی بتایا کہ میں بھی آ رہا ہوں تو میری ساری جو ڈیٹیلز ہے وہ جا کے وہاں پہ دینی ہے۔ تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میرے پاس 2 فوٹو تھے جو میں نے حضور کے خود کھینچے ہوئے تھے کیمرے سے۔ میں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور اگر دستخط فرما دیں، تو حضور نے اس پر سائن بھی کیے اور اس پر دعائیں بھی دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والد محترم کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو حضور نے فرمایا پھر مجھے کہ آپ کے پاس ٹوپی ہے؟ میں نے کہا حضور نے ٹوپی ہے جو پہنی ہوئی ہے۔ کہتے نہیں یہ نہیں، میں نے 3 ٹوپیاں ایبٹ آباد سے خاص بنوائی تھیں، 2 تو اب نہیں رہی ہیں لیکن ایک ابھی بھی موجود ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ حضور اپنے کمرے میں پھر تشریف لے گئے اور وہ ٹوپی لے کر آئے، پہلے اپنے سر پر پہنائی، پھر مجھے پہنائی، پھر میرے لیے دعا کروائی۔ تو اس طرح یہ رخصتی حضرت صاحب سے ہوئی اور اس کے بعد خیر ہم روانہ ہوئے ربوہ سے۔ الحمدللہ، پہلا انسان کا جو کسی بھی اپنا ملک چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عظیم ترین انسان بھی جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے مکہ کی بستی کی طرف دیکھ کے حضرت سے فرمایا تھا کہ وہ تو مجھے بڑی پیاری ہے اے بستی، لیکن تیرے مکین مجھے اب یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو اب آپ مبلغ سلسلہ کی حیثیت سے جب وطن چھوڑا، وہ ایک اداسی اور سب کچھ ہوگا ساتھ، لیکن جب یہاں تشریف لائے تو یہ بالکل مختلف دنیا ہے یہ۔ تو اس کے بارے میں آپ کے جو ابتدائی دن تھے، مشن کے ابتدائی جو آپ کے تاثرات، وہ کیا تھے؟ جب یہاں انگلستان میں حاضر ہو گیا تو اس کے بعد تو میں جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ کچھ ہفتوں کے بعد ہی حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہاں پر آنا تھا، تشریف لے آئے، اور اس کے بعد تو پھر ہماری تو عید ہو گئی اور وہ ساری جو جدائیاں تھیں یا اس کے صدمے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ تو اس طرح ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہوا۔ مولانا یہ فرمائیے کہ کہاں کہاں حضور کے ساتھ آپ کو معیت کا، حضور کی معیت کا شرف حاصل رہا؟ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ میرے انگلستان میں قیام کے دوران 5 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد حضور کے ساتھ ہمیں انگلستان میں تو بہرحال مختلف جگہوں پر جانے کا موقع ملتا رہتا تھا جب حضور تشریف لاتے تھے۔ حضور پھر یہاں سے مختلف ممالک کے دورے پر تشریف لے جاتے تھے، اس میں افریقہ کے مختلف ممالک تھے، کینیڈا کا دورہ حضور نے فرمایا، امریکہ تشریف لے گئے، یورپ تشریف لے گئے، مختلف ممالک میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس دوران جو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کے دورے ہوتے تھے ان میں بعض اہم واقعات ہوئے ہیں، ان میں چند کا ذکر کر دیتا ہوں کہ مثلاً گوٹیبرگ سویڈن کی مسجد کا جو افتتاح تھا وہ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے انگلستان سے جا کر فرمایا تھا۔ پھر حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے ناروے میں اوسلو میں جو مسجد ہماری تھی اس کا افتتاح فرمایا، اور اس کے علاوہ جو بہت مشہور واقعہ ہے وہ ہے سلیپ کانفرنس، دی ڈیلیورنس فرام دی کراس۔ اس میں حضور نے خطاب فرمایا تھا جو کہ دراصل 2 تا 4 جون سن 1978 کو یہ سلیپ کانفرنس ہوئی تھی کامن ویلتھ انسٹیٹیوٹ میں۔
تو 4 جون کو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہاں لیکچر تھا. اس میں الحمدللہ کہ مجھے یہ توفیق ملی کہ حضور کے ارشاد اور اجازت سے تلاوت میں نے کی تھی. اس کا انگریزی ترجمہ بھی میں نے پیش کیا تھا. اس میں جب حضور کا خطاب ہوا تو کوئی 1,500 کی تعداد میں پبلک موجود تھی جنہوں نے یہ خطاب سنا. پھر اس کے بعد حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک پریس کانفرنس ہاؤس آف کامنز میں منعقد کی گئی اور اس میں 4 ملکوں کے سفیر حاضر تھے, میئرز اور ایم پیز تھے, انہوں نے شمولیت اختیار کی. ٹام کاکس ایم پی ہوا کرتے تھے, انہوں نے یہ آرگنائز اصل میں کیا تھا کیونکہ ہاؤس آف کامنز میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایم پی جو ہے اس کو ہوسٹ کرے. تو ہمارے ٹام کاکس ایم پی بہرحال وہ ایک میں سمجھتا اس لحاظ سے تاریخی حیثیت رکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فنکشن جو ہوسٹ کیا تھا. تو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہرحال وہ پریس کانفرنس جو ہے اس کی کافی وسیع پیمانے پر اشاعت بھی کی گئی. پھر اس کے بعد حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مبلغین کی کانفرنس بھی کی تھی اسی سال سن 1978 میں. مختلف ملکوں سے چونکہ مبلغین تشریف لائے ہوئے تھے تو ان کی کانفرنس ہوئی اور 11 جون کو ہیگلے ہال میں جو کہ برمنگھم کے پاس ہے وہاں پر ایک جماعت کی پکنک بھی کی گئی جس میں حضور رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر نمازیں باجماعت پڑھی گئیں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. مولانا یہ فرمائیں کہ یہ تو ہو گیا 78 کے دورے کا ذکر. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضور 5 مرتبہ آپ کی جو پہلی تقرری رہی ہے انگلستان میں اس کا جو دور ہے اس میں 5 مرتبہ حضور تشریف لائے ہیں. تو دیگر کس سن میں حضور تشریف لائے اور کن ممالک کا دورہ فرمایا؟ سب سے پہلے تو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ سن 1973 میں تشریف لائے, پھر 1975 میں, پھر 1976 میں, پھر 1978 میں اور آخری دورہ حضور کا سن 1980 میں ہوا. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہاں سے پھر حضور مختلف ممالک میں تشریف لے جاتے تھے. سن 1980 میں حضور نے اسپین تشریف لے گئے تھے اور اسپین میں پیڈرو آباد کے مقام پر آپ سب کو علم ہوگا کہ مسجد بشارت کا سنگ بنیاد حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا جو کہ کوئی 750 سال کے بعد اجازت ملنے پر مسلمانوں کی ایک مسجد جو ہے وہ تعمیر کی جا رہی تھی. تو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے بھی شرف حاصل ہوا کہ میں آپ کے ساتھ فلائٹ میں میڈرڈ گیا. میڈرڈ سے ہم نے کاریں ہائر کی تھیں اور پھر حضور کی کار میں نے ڈرائیو کی تھی. پہلے غرناطہ گئے, اس کے بعد قرطبہ اور پھر قرطبہ سے حضور تشریف لے گئے تھے پیڈرو آباد سنگ بنیاد کے لیے. اس دوران ایک بڑا اہم واقعہ ہوا جو میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ چونکہ اس دورے کے دوران حضرت صاحب کی کار میں نے ڈرائیو کی تھی یہاں پہ انگلستان میں بھی ہر جگہ. تو میں نے پہلی دفعہ سنا کہ جب حضور سنگ بنیاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ذرا اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا شروع کیا. میں بڑا حیران ہوتا تھا, سوچتا تھا کہ حضور لا الہ الا اللہ کہتے جا رہے ہیں, محمد رسول اللہ نہیں آگے کہہ رہے ہیں. تو وہ پھر یہ عقدہ دراصل اس وقت کھلا جب حضور رحمہ اللہ تعالیٰ واپس ربوہ تشریف لے گئے تو آپ نے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے ایک رویا دیکھا تھا جس میں دیکھا کہ ساری کائنات لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہی ہے اور وہ ایک گلوب کی صورت میں گھوم رہی ہے. تو اس وقت پھر حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کے افراد کو یہ تحریک فرمائی تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کریں. تو یہ ایک واقعہ تھا. جب سنگ بنیاد رکھا گیا تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پیڈرو آباد کے مقامی لوگ, بچے, عورتیں, مرد, جوان, بوڑھے بہت کثیر تعداد میں وہاں جمع ہوئے تھے. تو سنگ بنیاد کے بعد اگلے روز جمعہ تھا تو جمعے کی نماز سے قبل اور خطبے سے پہلے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب سے پہلی حضور کی موجودگی میں اذان دی اور پھر حضور نے یہ فرمایا کہ یہ چونکہ بہت تاریخی موقع ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب کسی اور کو بھی یہ برکت میں حصہ دیا جائے. تو آپ کی اجازت سے سید کمال یوسف صاحب نے نماز جمعہ کی اقامت کہی اور پھر نماز عصر کے لیے اقامت سید میر محمود احمد صاحب کے حصے میں آئی. تو اس طرح انہوں نے بھی اس برکت میں حصہ لیا. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. این سعادت بازور بازو نیست. ناظرین محترم, بہت ہی دلچسپ واقعات جو ہیں خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ
کہ دورہ اسپین بلکہ دورہ یورپ کے وہ ہم نے مکرم مولانا سے سنے. آپ کو یہ شرف حاصل رہا کہ آپ اس دورے میں حضور کے ساتھ تھے. الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا اگلے پروگرام میں بھی. اس موقع پر ہم اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے پروگرام میں ناظرین محترم اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھیڑے تمہاری روح کے خوابیدہ سا